ہر انسان، ہر بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے۔ ایک طرف آپ نے حق مارا، دوسری طرف آ کر آپ توبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی توبہ کو قبول نہیں، توبہ کو کھیل نہیں بنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہوں گی جن کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ جو گناہ آج سے 1 سال پہلے کیا تھا میں نے، اس گناہ کی لذت ابھی تک محسوس ہو رہی ہے میرے کو۔ مجھے رب کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، یہاں تک کہ گناہ کی لذت تو کیا، وہ گناہ بھی آپ کے ذہن سے نکل جائے اور آپ کو یاد نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسعود صاحب، آئینہ قرآن میں انسانی اوصاف میں آپ کو خوش آمدید۔ اس سلسلے میں ہم قرآن کے ان اوصاف پر بات کر رہے ہیں جو انسان کے شخصیت کو بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں۔ آج کی گفتگو بھی اسی خود احتسابی کے سفر کا حصہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے التائبون پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ توبہ پر گفتگو کریں گے، التائبون پر۔ یہ ایک صفت ہے۔ التائبون کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کرنے والے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پلٹو اللہ کی طرف، توبہ کرو۔ اور یہ بھی بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کیسی توبہ مطلوب ہے، کیسی توبہ چاہیے، اور وہ ہے توبۃ نصوحا، سچی توبہ، اخلاص والی توبہ، جس کے اندر ریا نہ ہو، جس کے اندر دکھاوا نہ ہو۔ ایسی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ The repentant who returns to Allah and awareness, it produces awareness, the first purification of the heart۔ توبہ جو ہے اس کے ذریعے سے انسان کا دل جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو توبہ کر کے آدمی جو ہے وہ خیر خواہی کر رہا ہے، کس کے اوپر؟ خود اپنے اوپر۔ اس لیے اگر اس نے توبہ نہیں کی اور اپنے گناہوں کے ساتھ میں لوٹا تو وہ اپنے جسم کو عذاب نار کا مستحق بنا دے گا۔ لیکن اس نے چونکہ توبہ کر لی ہے اور توبۃ نصوحا کی ہے، اخلاص والی توبہ کی ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں تھی، اس لیے وہ جو ہے وہ اس نے اپنے جسم کے ساتھ میں خیر خواہی کی۔ اچھا، نہ صرف اس نے اپنے جسم کے ساتھ میں خیر خواہی کی بلکہ پورے معاشرے کے ساتھ میں۔ ہر آدمی اگر پلٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور خیر خواہی کے بارے میں سوچے، اپنے آپ کے بارے میں، تو اس طرح سے گویا معاشرہ بھی جو ہے وہ ہر طرح کی خرابیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اچھا، توبۃ نصوحا خالص کو بھی کہتے ہیں، خالص توبہ کو بھی توبۃ نصوحا کہتے ہیں۔ جیسے شہد ہے، اگر خالص شہد ہو، پیور ہنی، اس کو اصل خالص کہتے ہیں، پیور ہنی، اس کو اصل خالص بھی کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو توبہ کے ذریعے سے آدمی اپنے نفس کی خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو عذاب نار سے بچا رہا ہوتا ہے نا۔ توبہ کے معنی، حضرت ابی بن کعب نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ توبہ کسے کہتے ہیں، توبۃ نصوحا سے کیا مراد ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے گناہ کے اوپر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اس کو شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے، ریپینٹنٹ ہونا چاہیے اس کو، ہے نا۔ اور اگر وہ ریپینٹنٹ نہیں ہے، شرمندہ نہیں ہے، اس کو گناہ کا احساس نہیں ہے، ندامت نہیں ہے اس کے اندر، بے شرم بنا ہوا ہے لیکن توبہ کر رہا ہے، زبانی توبہ کر رہا ہے دکھانے کے لیے، تو وہ توبۃ نصوحا بھی نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے شرمندگی، پھر وہ استغفار کرے، بار بار استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹے، معافی مانگے، اور وہ ارادہ کرے کہ یہ گناہ جو ایک مرتبہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب دوبارہ یہ گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ذرا سخت مزاج آدمی تھے، ہے نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ توبۃ نصوحا کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دوبارہ گناہ کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر۔ دوبارہ وہ گناہ کر دینا یا گناہ میں مبتلا ہو جانا، ملوث ہو جانا، یہ تو درکنار، دور رہا۔ اس نے سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اس طرح کا گناہ مجھ سے کبھی ہوگا یا میں اس طرح کے گناہ کی طرف بڑھوں گا۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ توبۃ نصوحا کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 باتیں بڑی پیاری بتائی ہے نا۔ یہ 6 باتیں اگر آ جائے تو توبۃ نصوحا پورا ہو گیا۔ ان کا خیال رکھے گا آدمی، شیطان اس کے قریب کبھی نہیں پھٹکے گا۔
انشاءاللہ وہ دوبارہ گناہ کے اندر ملوث اور مبتلا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی کہ ندامت اور شرمندگی یہ بہت اہم چیز ہے۔ گلٹی ہے نا، اس کو فیل ہونا چاہیے کہ ہاں کہ میں نے غلطی کی ہے، نافرمانی ہوئی ہے، عصیان ہوا ہے، اللہ کے ساتھ میں نے بغاوت کی ہے نا، یہ احساس اس کے اندر آ جانا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی میں فوراً لگ جائے، یہ بہت اہم ہے۔ توبہ کرنے کے بعد اس نے فرائض کی ادائیگی کو چھوڑ دیا تھا تو فرائض کی ادائیگی میں لگ جائے فوراً، نماز ادا نہیں کر رہا تھا نماز ادا کرنے میں لگ جائے، زکوٰۃ نہیں دے رہا تھا زکوٰۃ دینے میں لگ جائے، اس طرح کے جو دیگر فرائض ہیں ان کی ادائیگی میں لگ جائے۔ اس سے ہوگا یہ کہ شیطان دور بھاگے گا۔ ورنہ اگر فرائض کی ادائیگی میں نہیں لگا اور صرف گناہ سے بچنے کی کوشش کیا تو نہیں بچ سکتا۔ کچھ تو چاہیے نا بھائی کرنے کے لیے، نیگیٹو نہیں ہے تو پازیٹیو تو چاہیے، ہے نا۔ تو فرائض کی ادائیگی میں لگ جائے گا وہ، تو پھر وہ گناہ کے اندر دوبارہ مبتلا ہونے کے اس کے چانسز بہت کم ہوں گے، ہے نا۔ اور اگر کسی کا حق مارا ہو تو اس کا حق اس کو لوٹا دے۔ ایک طرف آپ نے حق مارا ہے، دوسری طرف آ کر آپ توبہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی توبہ کو قبول نہیں کرتا، ہے نا۔ بہن کا حق مارا، اس کو اپنی جائیداد میں حصہ نہیں دیا، مارا نا اس کا حق، ہے نا، کہہ دیا کہ ہم نے تمہاری شادی کروا دی، بس ہو گیا، تمہارا حق ادا ہو گیا نا۔ وہ تو ایک فرض تھا تم نے جو ادا کر دیا، لیکن تمہارے والد کی جو جائیداد تھی اس میں بہن کا حق ہے، اس کو ادا کرو، اس کے بعد پھر آگے توبہ کرو، ہے نا۔ تو یہ ایک مثال دی میں نے، اس طرح کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ لوگ حق مارتے ہیں اس کے بعد پھر آ کر کے توبہ کرتے ہیں۔ تو لوگوں کا حق اگر مارا ہے کسی کا تو اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو اس سے معافی مانگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بات کہ اگر تم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، ایذا رسانی کی ہے، ٹھیس پہنچائی ہے، کسی کے دل کو دکھایا ہے تو اس بندے سے معافی مانگو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو۔ بندہ ناراض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نہیں ہوگا۔ حقوق العباد کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی حساسیت رکھتے ہیں جتنی حقوق اللہ کے بارے میں رکھتے ہیں، ہے نا۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو اس سے معافی مانگے۔ عزم مصمم، پختہ ارادہ کرے، پکا ارادہ کہ اب مجھ سے یہ گناہ نہیں ہوگا، عزم مصمم، پختہ اور پکا ارادہ کرے کہ اب مجھ سے یہ گناہ نہیں ہوگا۔ اور چھٹی بات جو انہوں نے کہی، آخری بات بہت اہم بات ہے کہ نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے۔ اب تک وہ کیا کر رہا تھا؟ گناہ کی لذت سے اپنے نفس کو لطف اندوز ہونے دے رہا تھا، مزے لوٹ رہا تھا، وہ ہی واز انجوائنگ، ہے نا، ہی واز انجوائنگ۔ اب تک انجوائے کر لیا، ٹھیک ہے، اب اگر توبہ واقعتاً وہ توبہ کر رہا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو بھلا دے، کھپا دے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی پیروی میں، اور جو ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر بحیثیت مومن عائد کی ہے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں لگ جائے۔ جب وہ یہ سارے کام کرے گا تو پھر اس کے پاس گناہ کرنے کے لیے وقت نہیں بچے گا اور اس کا ذہن بھی اس طرف نہیں جائے گا۔ لیکن اگر خالی ذہن ہوگا، رات دن خالی بیٹھا ہوا ہوگا تو اس کو شیطان ہمیشہ اس کے ذہن کو جو ہے وہ آکوپائی کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے ذہن کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے توبۃ النصوحہ۔ توبہ کے سلسلے میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں جس کا ہم کو خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں تو ایک تو یہ ہے کہ توبہ در حقیقت کیوں کر رہا ہے آدمی؟ گناہ ہوا، معصیت ہوئی، اللہ کے نافرمانی ہوئی، اس لیے میں توبہ کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میری بدنامی ہو گئی، لوگ میرے کو طنز دے رہے ہیں، ٹانٹنگ، لوگوں کی باتیں سننا پڑ رہا ہے، خاندان بدنام ہو گیا میرے بیوی بچے بدنام ہو گئے، ہے نا، اس لیے نہیں، بلکہ میں اس لیے توبہ کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تھا، اب میں اپنے رب کو راضی کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے دنیا کے ناراضگی اور خوشنودی کو نہیں دیکھنا ہے، مجھے رب کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اس لیے میں توبہ کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں فلاں گناہ کر لیا جس کی وجہ سے صحت خراب ہو گئی، صحت کی خرابی کا بھی خیال نہیں رکھنا آپ کو، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ سے گناہ ہو گیا، آپ کو ندامت ہوئی ہے اور آپ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اللہ سے معافی، مال کے نقصان کے لیے بھی لوگ توبہ کرتے ہیں کہ مالی نقصان ہو گیا وہ کام کرنے سے توبہ کرتا ہوں، نہیں،
آپ توبہ اس لیے کیجئے کہ گناہ ہوا تھا، گناہوں سے بچنے کے لیے توبہ کیجئے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ توبہ فوراً کرنی چاہیے۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، نوجوان جوان آدمی، جوش جذبہ، زندگی کے بڑی امنگیں، خواہشات، ہے نا، بہت کچھ ہوتا ہے جوانوں کے اندر، بہت سارے ارمان دل میں امڑ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، نہیں بیٹا، زندگی حادثات کی آماجگاہ، یہ دنیا جو ہے حادثات کی آماجگاہ ہو گئی ہے۔ بات بات پہ ایکسیڈنٹس، انسیڈنٹس، کیا کیا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، کون اس دنیا سے کب رخصت ہوگا کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بول رہا ہوں، پتہ نہیں دوسرے لمحے میں آپ کے سامنے ہوں کہ نہیں، ہے نا۔ تو زندگی تو کبھی بھی ختم ہو جائے گی، تو اس میں دیر مت کیجیے، جب بھی گناہ ہو جائے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ توبہ کو کبھی بھی کھیل نہیں بنانا چاہیے، توبہ کو کھیل نہیں بنانا چاہیے۔ ادھر توبہ کیا ادھر گناہ کیا، پھر ادھر توبہ کیا پھر جا کے گناہ کیا، تو یہ توبہ کو کھیل بنانا ہوا۔ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو میں گناہ کرتے جاؤں توبہ کرتے جاؤں، گناہ کرتے جاؤں توبہ کرتے جاؤں، یہ نہیں چلے گا بھائی، یہ توبہ کو کھیل بنانا ہے نا، یہ توبۃ نصوحہ نہیں ہے، یہ توبۃ نصوحہ، یہ اخلاص والی توبہ نہیں ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، دنیا کی لذتیں لوٹنے کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں یہ سب، لیکن یہ توبہ کو کھیل بنانا ہے۔ ایسی توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نہیں ہوتے بلکہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بشری تقاضے کے تحت اگر ہو بھی جائے، کوشش کیا آدمی نے، بچنے کی پوری کوشش کیا، لیکن اس کے باوجود بھی انسان ہے نا، انسان ہے، اس سے غلطی ہو گئی، تمام کوششوں کے باوجود بھی، اس کے باوجود بھی اس سے گناہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، پھر پلٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اخلاص کے ساتھ پلٹنے کی کوشش کرے، پھر توبہ کرے، ہے نا، پھر اللہ کی طرف پلٹے، آئے اللہ کی طرف۔ ایک چیز اور ہے، انسانی فطرت، ہیومن سائیکالوجی، جو گناہ آج سے 1 سال پہلے کیا تھا میں نے، اس گناہ کی لذت ابھی تک محسوس ہو رہی ہے میرے کو۔ آئی ایم اسٹل انجوائنگ ان مائی تھاٹس، ان مائی سائیکالوجی، ہے نا، آئی ایم اسٹل انجوائنگ۔ 1 سال پہلے میں نے جو گناہ کیا تھا، چاہے وہ کسی بھی طرح جسمانی ہو، کسی کا مال ہڑپ کر کے، کسی کو گالم گلوچ دے کر، کچھ بھی ہو، کسی بھی طرح کا گناہ ہو، بٹ آئی ایم اسٹل انجوائنگ، اس گناہ کی لذت ابھی تک محسوس ہو رہی ہے۔ توبہ تو کی آپ نے، لیکن گناہ کی لذت ابھی تک محسوس ہو رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو چاہیے کہ آپ بار بار توبہ کریں، یہاں تک کہ گناہ کی لذت تو کیا، وہ گناہ بھی آپ کے ذہن سے نکل جائے اور آپ کو یاد نہ رہے، ہے نا، وہ گناہ بھی آپ کے ذہن سے نکل جائے اور آپ کو یاد نہ رہے۔ یہ ہے توبۃ نصوحہ۔ اس طرح کی کوشش ہم کو کرنی چاہیے۔ انسانوں سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے نا، حدیث ہے، وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء، کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، گنہگار ہے نا، وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین گناہگار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اور یہ توبہ کی عادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے نا، خشیت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ میں ڈر کر، آنکھوں سے آنسو بہا کر توبہ کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، عینان لا تمسہم النار، عین بکت من خشیت اللہ، عین بکت من خشیت اللہ، وعین باتت یحرس فی سبیل اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آنکھیں ایسی ہوں گی جن کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی، 2 آنکھیں ایسی ہوں گی جن کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے خشیت الہی میں آنسو بہائے ہوں گے، اللہ سے ڈر کر، اللہ کا خوف، اپنے گناہوں سے توبہ، ہاں، اس کے ساتھ میں جس نے آنسو بہائے ہوں گے، اس آنکھ کو کبھی بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ اور دوسری وہ آنکھ جو اسلامی سلطنت کی حفاظت میں رات بھر جاگی ہوگی، جس نے نائٹ شفٹ کیا ہوگی، رات بھر جاگی وہ آنکھ،
رات بھر وہ سویا نہیں، ہے نا، باوجود اس کے کہ نیند کا غلبہ چھایا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھا تاکہ اسلامی مملکت، اسلامی سلطنت کے حدود کا وہ پاس و لحاظ اور خیال رکھ سکے، اور اس کے اندر کوئی سازش نہ ہو، اور کوئی اس مملکت کے اندر کوئی آ کر کوئی رخنہ نہ پیدا کر دے، ہے نا، اس کا حارس بن کے رہا ہو، اس کا حارس بن کے رہا ہو۔ یہ دو آنکھیں ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ اور اس طرح کی بے شمار قرآن مجید کی آیتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ توبہ کی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ بہت اہم صفت ہے جس کے بارے میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ وہ جو آیت ہے جس میں کہا گیا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ ساری صفات کے اندر سب سے پہلے التائبون کا ذکر کیا گیا، اور آخر میں کہا گیا کہ وبشر المؤمنین، جس کے اندر توبہ کی صفت ہوگی وہ مومن ہوگا، ایسے مومن کو جنت کی بشارت دے دو۔ وبشر المؤمنین بالجنہ، ایسے مومنین کو جو ہے جنت کی بشارت دے دو۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ہے نا، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف طہارت کا خیال رکھنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ جی